بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اعلان نبوت کو 13 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس سارے عرصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام نے ہزاروں مصائب برداشت کیے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کی وجہ سے مشرکین کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ میں اہل مدینہ کی ایک کثیر تعداد نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی اور انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو مشرکین کی آتش حسد اور تیز ہو گئی۔ وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں ابلیس بھی شیخ نجدی کے روپ میں شریک ہوا۔ مشرکین کے سرکردہ اشخاص نے کہا، محمد کی دعوت کو مدینہ میں پذیرائی حاصل ہو چکی ہے، اور اگر وہ مدینہ چلے گئے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ طاقتور ہو جائیں گے، پھر ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا، لہٰذا اس سے قبل کہ محمد وہاں چلے جائیں ان کا کوئی تدارک کیا جائے۔ ابو جہل نے کہا، پورے عرب میں ہم سے زیادہ محترم کوئی نہ تھا، ہم خدا کا خاندان ہیں، عرب سال میں 2 مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا احترام کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے حرم میں رہائش پذیر ہیں، کوئی بھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، ہم پوری عظمت و شان و شوکت سے اب تک رہ رہے ہیں۔ جب محمد بن عبداللہ جوان ہوا تو ہم نے اس کی صداقت و دیانت کی وجہ سے اس کا نام امین رکھا، لیکن اس نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ رسالت کا دعویٰ داغ دیا اور یہ اعلان کیا کہ اس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اس نے ہمارے نظریات کو احمقانہ قرار دیا اور ہمارے معبودوں کو غلط کہا اور ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دیا اور ہماری جماعت میں انتشار پیدا کیا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے تمام بزرگ دوزخی ہیں۔ اس کے متعلق میں نے ایک رائے قائم کی ہے۔ حاضرین نے کہا، تم اپنی رائے بیان کرو۔ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم اس کے پاس کسی کو بھیجیں جو اسے جا کر قتل کر دے۔ اگر بنی ہاشم نے دیت کا مطالبہ کیا تو ہم 10 گنا زیادہ دیت دیں گے۔ ابلیس جو کہ وہاں شیخ نجدی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ حاضرین نے کہا، اس رائے میں کیا خامی ہے؟ ابلیس نے کہا، بنی ہاشم تم سے دیت کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ محمد کے قاتل کو ہر قیمت پر قتل کریں گے۔ اب بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو قتل ہونا پسند کرے؟ جب محمد قتل ہوئے تو بنی ہاشم انتقام کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بنی ہاشم کی وجہ سے ان کا حلیف قبیلہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، بنی ہاشم کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ محمد کا قاتل زمین پر چلتا ہوا دکھائی دے۔ محمد کے قتل کی وجہ سے ہمارے اندر جنگیں پھوٹ پڑیں گی اور تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ امیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں میری بھی ایک رائے ہے۔ ابلیس نے کہا، تم اپنی رائے پیش کرو۔ اس نے کہا، ہمیں محمد کو اس کے گھر میں قید کر دینا چاہیے، کھانے کے وقت اس کو روٹی دیتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ جب تک وہ مر نہ جائے۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے پہلی رائے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ حاضرین نے کہا، آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا، بنی ہاشم محمد کی گرفتاری اور قید پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایام حج میں جب لوگ یہاں آئیں گے تو وہ لوگوں سے مدد طلب کر کے اسے تمہاری قید سے زبردستی رہا کرا لیں گے۔ ایک شخص نے کہا، میری رائے تو یہ ہے کہ ہم محمد کو یہاں سے نکال دیں اور اطمینان سے اپنے خداؤں کی عبادت کریں۔ ابلیس نے کہا، یہ رائے تو پہلی 2 آراء سے بھی ناقص ہے۔ حاضرین نے کہا، اس رائے میں کیا خرابی ہے؟ ابلیس نے کہا، تم بھی بڑے سادہ لوگ ہو،
محمد ایک حسین ترین شخص ہے، وہ گفتگو کرنے میں ماہر ہے اور ہمیشہ دھیمے اور ٹھنڈے لہجے میں بات کرنے کا عادی ہے۔ تم نے اسے یہاں سے نکال دیا تو وہ عرب کے دوسرے قبائل کے پاس چلا جائے گا اور انہیں اپنے جال میں پھانس لے گا اور انہیں اپنے سحر سے مسحور کر دے گا۔ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ایک لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوگا۔ حاضرین نے کہا، آپ نے ہماری آراء کو مسترد کر دیا ہے، اب آپ اپنی رائے پیش کریں۔ ابلیس نے کہا، اس مسئلے کا بس یہی ایک حل ہے کہ قبیلہ قریش کے جتنی بھی شاخیں ہیں، ہر شاخ میں سے ایک فرد لو اور بنی ہاشم میں سے بھی ایک فرد کو اس میں شامل کرو۔ اس کا اشارہ اصل میں ابو لہب کی طرف تھا۔ تمام افراد کو تلواریں چھریاں دے دو، وہ محمد کے گھر میں داخل ہوں اور بیک وقت اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ نعوذ باللہ! اس طرح محمد کا خون قریش کی تمام شاخوں میں بٹ جائے گا اور بنی ہاشم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بنی ہاشم کا ایک فرد تمہارے ساتھ شامل ہوگا۔ جب وہ انتقام نہ لے سکیں گے تو وہ تم سے خون بہا طلب کریں گے، تم انہیں 3 خون بہا دے دینا۔ حاضرین نے کہا، 3 تو کچھ بھی نہیں، ہم 10 خون بہا دے دیں گے۔ تمام حاضرین نے کہا، شیخ نجدی کی تجویز بہترین تجویز ہے۔ چنانچہ انہوں نے قریش کے ایک ایک شاخ میں سے ایک ایک فرد لیا اور بنو ہاشم سے رسول خدا کا چچا ابو لہب بھی شریک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا اور انہیں بتایا کہ قریش نے دار الندوہ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبے بنائے ہیں۔ اس بات کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں یوں ملتا ہے۔ ترجمہ: جب کافر آپ کے متعلق منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کریں یا قتل کر لیں یا جلا وطن کر دیں، وہ منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ شام ہوئی تو قریش کے خوخار درندے جمع ہوئے۔ ابو لہب نے ان سے کہا، میں تمہیں رات کے وقت محمد کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ گھر میں عورتیں اور بچے ہیں اور اس سے انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج رات ہم اس کے گھر کا محاصرہ کریں گے، صبح کے وقت اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے بستر بچھایا گیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی آج میرے لیے اپنی جان قربان کرو گے؟ حضرت علی نے کہا، جی ہاں رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، آج تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ اور میرے یہاں سے جانے کے بعد لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرنا اور گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کے بستر پر ان کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گھر سے لے کر باہر آ گئے۔ گھر کے باہر خونخوار دشمن موجود تھے مگر آپ انہیں دکھائی نہ دیے۔ صبح ہوئی تو قاتلوں نے اپنی تلواریں بلند کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے بستر کے قریب گئے۔ کسی نے کہا، ایسے چپکے سے محمد پر حملہ نہ کرو، اس کے منہ سے چادر ہٹا دو تاکہ محمد ہمیں دیکھ لے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ جب چہرے سے چادر ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بستر پر حضرت علی سو رہے تھے۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور انہیں دیکھ کر گرجدار آواز سے کہا، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیا تم نے انہیں میری نگرانی میں دیا تھا جو میں انہیں تمہارے حوالے کروں؟ تم خود ہی کہتے تھے کہ محمد تمہارے شہر سے چلا جائے، اب وہ تمہارا شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایک کافر نے کہا، کوئی بات نہیں،
اگر محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو اس کے عوض علی کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، یہ ابھی کم سن ہے، ابھی اس کی عقل پختہ نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا، خاموش ہو جا، اللہ نے مجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر اسے تمام انسانوں میں تقسیم کیا جائے تو دنیا میں ایک بھی پاگل نہ رہے، اور خدا نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ اگر اسے تمام جہانوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک بھی کمزور باقی نہ رہے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ابو البختری کو غصہ آیا۔ اس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار بلند کی۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا۔ اس کی تلوار دور جا کے گری اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ مشرکین نے اسے اٹھایا اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس مہم سے ناکام ہونے کے بعد قریش نے اعلان کیا کہ جو انہیں نبی کی خبر بتائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ اب جب کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھے مشرکین میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ رسول خدا نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کو ساتھ لیا۔ پھر دونوں صاحبان وہاں سے روانہ ہو کر غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ اہل عرب میں کچھ افراد سراغ رسانی میں بڑے ماہر تھے۔ مشرکین نے انہیں بڑے انعام کا لالچ دیا اور کہا، محمد کو تلاش کرو۔ پھر وہ نشان قدم پر چلتے ہوئے مشرکین کو لے کر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے اور یہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، محمد مصطفیٰ اور ابو بکر یہاں سے آگے نہیں گئے، اب یہاں سے یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا زمین میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، وہ اب غار میں داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا تو واپس لوٹ گئے کہ یہاں تو جالا بنا ہوا ہے، اندر نہیں گئے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن غار میں قیام کیا، پھر وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بریدہ بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا، میرا تعلق بنی اسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں سلامتی نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کچھ دیر باتیں کی اور اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں اس کے قبیلے کے 70 افراد نے بھی اسلام قبول کیا۔ بریدہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کا علمدار بن کر آپ کے ساتھ چلوں۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو تمہارا جی چاہے۔ بریدہ نے اپنا عمامہ اتارا، اسے ایک لکڑی پر باندھ کر اسے پرچم کی شکل دی اور وہ آپ کے آگے پرچم لے کر چلنے لگا۔ چند دن کے سفر کے بعد نبی اکرم اور آپ کے ساتھی ایک خیمے پر پہنچے جس میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم پیاسے ہیں، کیا تم کچھ پینے کے لیے دے سکتی ہو؟ عورت نے کہا، میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہوا ہے، گھر میں ایک بیمار بھیڑ موجود ہے جو کہ دودھ نہیں دیتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ہمیں اس کو دوہنے کی اجازت دیتی ہو؟ عورت نے کہا، یہ دودھ نہیں دیتی۔ رسول خدا نے آگے بڑھ کر بھیڑ کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس میں دودھ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوہا، اس میں اتنا دودھ دیا کہ آپ نے سیر ہو کے پیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی سیر ہو کے پیا۔
اس کے علاوہ دودھ کی ایک بڑی مقدار بچ بھی گئی۔ اس واقعے کے بعد 18 برس تک وہ بھیڑ زندہ رہی اور ہر وقت اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر آپ نے وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک خشک جھاڑی کے پاس بیٹھ کر وضو کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جیسے ہی اس کی جڑوں میں گیا تو وہ خشک جھاڑی تر و تازہ ہو گئی اور پھل دینے لگی۔ جو بھی بیمار اس کا پھل کھاتا صحت یاب ہو جاتا تھا۔ وہ درخت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک پھل دیتا رہا۔ جب آپ علیہ السلام شہید ہوئے تو وہ درخت بھی خشک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر وہیں بسر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس عورت کا شوہر واپس آیا، اس نے بھیڑ کو شفا یاب پایا اور درخت کو ہرا بھرا دیکھا تو اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے پورے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چند دن کی مسافت کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے، جو مدینے کی نواحی بستی تھی۔ قباء پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا، جب تک علی نہ آئیں گے تب تک مدینہ میں قدم نہیں رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ راستے میں مشرکین مزاحم ہوئے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر شیر خدا نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کی ایک تعداد کو جہنم واصل کیا۔ آخر کار بھوک پیاس کی سختیاں جھیلنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور ان کی تکالیف کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ کثرت سفر کی وجہ سے آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ رسول خدا نے آپ کے قدموں پر لعاب دہن ڈالا، جسے حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے پاؤں پر ملا تو آپ کے پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور خواتین کو ساتھ لے کر مدینہ میں داخل ہوئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔